إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ ہیں. اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن کئی اعتبار سے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. رنگت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور قد کے اعتبار سے بھی انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. معاشی معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مال و دولت والا ہے، کسی کے پاس مال و دولت کم ہے اور کوئی غریب ہے. یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے اگر انسانوں کے اندر دیکھا جائے جس بات کے اوپر سارے متفق ہیں وہ بات یہ ہے کہ انسان اس بات کا خواہش مند ہے، ہر انسان اس بات کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوشحال ہو، غموں سے پاک ہو. اور انسان ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزارنا چاہتا ہے. انسان کی زندگی خوشحال ہو جائے
اور اس کو غموں سے نجات مل جائے، اس کے لیے کچھ اصول ہے۔ قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کچھ احادیث اور اللہ رب العزت کے فرامین رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو خوشحال بنائے اور ہمیں غموں سے نجات عطا فرمائے، اور جو لوگ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشیں دور فرمائے، اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اصول، اگر انسان اس اصول کو اپنا لے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ نیک اور صالح اعمال کرنا ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم ایسے نیک عمل کرنے والے بندے کو یقیناً ایک اچھی زندگی عطا کرے، اور اس کے نیک اعمال کرنے کا جو بدلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بہترین عطا کریں۔ نیک اور صالح اعمال کرنے والا شخص اللہ رب العزت اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتی۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو شخص نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی خوشحال بنا دیں گے، اور جو اس کا ٹھکانہ ہوگا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ بھی بہت عمدہ اور اچھا ہوگا۔ اور جو شخص نیک عمل کرنے والا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت اپنے وعدوں کے بہت سچے ہیں اور اپنے وعدوں کے اندر خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو نیک اعمال نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کی طرف نہیں آتا، ہے تو مسلمان لیکن قرآن و حدیث سے بھی اعراض کرتا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر کو بھلا دیتا ہے، سب سے پہلا نقصان ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ رب العزت کے پاس ایسا شخص پہنچتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی، وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ مجھے آج کے دن اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ کہا جائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ہماری آیات تم تک پہنچی، تم نے اس سے اعراض کیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی میں زندگی گزارتے رہے۔ جس طرح دنیا کے اندر تم نے اللہ رب العزت کو بلا دیا تھا، آج قیامت کے دن ہم نے تم کو بلا دیا۔
تو جو شخص نیک اور صالح اعمال کرتا ہے اس کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دھکیل دیتا ہے، اس دنیا کے اندر اس کی زندگی بھی خوشحال نہیں، اس کی زندگی جو ہے، اس کی معیشت، اس کا کاروبار، اس کے اندر بھی تنگی، اس کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی، اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کو نقصان اور خسارہ ہی اٹھانا پڑے گا۔ دوسرا جو اصول ہے، اگر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے تو اس کو چاہیے نمازوں کی پابندی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل اور ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو خالق اور مالک کے بہت قریب کرتی ہے، اور خاص طور پر سجدے کی جو حالت ہے نماز کے اندر، اس کے اندر کی گئی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، انسان اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، اس وقت انسان کو سب سے زیادہ جو کام کرنا چاہیے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے آگے چل کر میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن نماز یہ انسان کے لیے خوشحالی کا باعث ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آزمائش آ جائے، اللہ رب العزت جب انسان کی آزمائش کرے تو اس وقت بھی انسان کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَجُعِلْتُ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ نماز پڑھنا یہ انسان کے لیے اس دنیا کے اندر خوشحالی کا باعث ہے، اور انسان اللہ رب العزت سے نماز کی حالت میں دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کو غموں سے بھی نجات دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ تیسرا اصول، جو شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے اور جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر آ جاتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سوالات کے جواب دینے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس شخص کے دل کے اندر اس خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر آ جائے، لہذا ایسا شخص متقی ہے اور اس کے اندر تقوی آ چکا ہے، اور جس شخص کے دل کے اندر تقوی آ جائے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
जिस शख्स के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर आ जाता है, जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्किलात से निकलने के लिए उसके लिए रास्ते बना देते हैं। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला उसको रिज़्क और मानव दौलत वहां से देते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। खुशहाली आ जाती है, फरावानी आ जाती है और इंसान मुश्किलात से निकल जाता है। एक दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो शख्स तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर काम के अंदर आसानी पैदा कर देता है। अजीज़ान गिरामी, तक़वा इख्तियार करना और अल्लाह का डर इंसानों के दिल के अंदर आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर जाता है, तक़वा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी को खुशहाल बना देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा आमनू, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलुल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द, अगर ये बस्तियों वाले तक़वा इख्तियार कर ले, ईमान ले आए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लिए बरक़ात के आसमानों से दरवाजे खोल। जब इंसान तक़वा इख्तियार करता है तो जमीन और आसमान से उसके लिए अल्लाह ताला बरकत के दरवाजे खोल देते, उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अजीज़ान गिरामी, चौथा उसूल, अगर इंसान इस बात का ख्वाहिशमंद है कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, तो उसको चाहिए तौबा और इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों से मुआफी तलब करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है? मुआफी का मतलब क्या है? कि इंसान अल्लाह ताला से अपने किसी गुनाह से सच्ची तौबा कर ले और उस पर नदामत इख्तियार करे, शर्मिंदगी इख्तियार करे और अल्लाह ताला से सच्चा वादा करे कि अल्लाह आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, और उस गलती से फिर बाज आ जाए। जब इंसान अल्लाह ताला से अपने किसी गुनाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, मुआफी तलब करता है, इंसान होने के नाते इंसान से गलती हो जाती है। लफ्ज़ इंसान ये नासिया से, जिसका मतलब है भूल जाने वाला, गलती करने वाला। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो गलती करने के बाद, कोई गुनाह कर लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा और माफी मांगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमा रहे हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, जब इंसान अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, पहला फायदा उसको ये होता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। दूसरा फायदा, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिश नाज़िल होती है। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वाले शख्स की मदद करते हैं, माल देकर और औलाद देकर। माल की कसरत मिल जाती है उसको। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा, और अल्लाह ताला उसके लिए बागात और नहरें चला देते, बागात के मालिक बना देते। गोया कि इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो ये इंसान की जिंदगी की खुशहाली का बायस है। इसलिए इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर कसरत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। पांचवा उसूल,
انسان کو کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹائے. کثرت کے ساتھ انسان دعا کرے، خوشحالی کی دعا، اپنے معاملات کی دعا، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، اس کے لیے دعا کرے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا 3 باتوں میں سے ایک بات سے خالی نہیں ہوتی. جب انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے یا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوری قبول کر لیتے، اس کی دعا قبول ہو جاتی. اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں جو وہ مانگ رہا ہے تو دوسرا نتیجہ یا تو یہ نکلتا ہے کہ اس پر کوئی تکلیف، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے. اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیتے، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش اس سے دور کر دیتے. اور تیسرا فائدہ، اگر کوئی اس وقت تکلیف اور مصیبت بھی نہیں آنے والی اور وہ دعا جو چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے وہ دنیا کے اندر اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نہیں وہ دیتے، اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتے. جب اس دنیا سے رخصت ہوگا قیامت کے دن وہ جو اس نے دعا مانگی ہوگی اس کا اجر اس کو ملے. صحابہ اکرام ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے. اور دعا کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کے اگر 4 حصے کر لوں، ایک حصہ آپ پر درود پڑا کروں اور 3 حصے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کروں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود اس سے زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آدھی جو دعا ہے اس میں آپ پر درود پڑا کروں گا اور آدھی جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی چیز مانگی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ درود پڑا تمہارے لیے اور بہتر ہے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے میں اپنی دعا کے 3 حصے آپ پر درود پڑا کروں گا، ایک حصہ اپنے لیے چھوڑ دوں گا، اس سے اپنے لیے دعا مانگ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر درود اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری دعا کے اندر درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات کو بھی پورا کر دیں گے اور تمہارے اوپر جو غم ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ سب کو دور کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کا طریقہ بتایا، اس طریقے کو اپنانا چاہیے. اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، چھٹا اصول، جو شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کے دل کو سکون پہنچ جائے، وہ پریشانیوں سے بچ جائے، اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، اس کو چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرے. چلتے پھر اٹھتے بیٹھتے اپنے خالق اور مالک کو یاد رکھیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل کو اطمینان اور سکون اگر ملتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے. اللہ کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ہے،
اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو تعریفی کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان کو پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد كثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے جو احکامات ہیں میرے بڑھاپے کی وجہ سے مجھ پر اب غالب آ چکے۔ جس طرح جوانی کے اندر شریعت کے احکامات پر عمل کیا کرتا تھا، اب بڑھاپا آ گیا، اب اس طرح عمل نہیں کیا جاتا۔ آپ کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں جس پر میں اس بڑھاپے کے اندر بھی ہمیشگی اختیار کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان جو ہے یہ ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کر رہنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ کرتے رہے۔ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، چار کلمات ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور انسان ان چار کلمات میں سے جس کلمے سے چاہے آغاز کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات، ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، یہ چار کلمات مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج دنیا پر طلوع ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار کلمات سے اس دنیا جہان سے بڑھ کر محبت کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کلمات انسان کے گناہوں سے کفارہ ہیں، اور یہ کلمات ایسے ہیں جو قیامت کے روز انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوں گے۔ اور یہ کلمات اتنے پاکیزہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر ان کلمات کا ورد کرتا ہے، ایک کلمے کے بدلے جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس دنیا میں واپس جائیں تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ تُرْبَةٌ، اور ان کو اس بات کی خبر دیجیے گا جنت کی مٹی بہت پاک اور صاف ہے، عذبُهُ الْمَاءُ، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، وَأَنَّهَا كِيعَانٌ غِرَاسُهَا، جنت کی زمین بالکل ہموار اور برابر ہے۔ دنیا والوں کو کہیے گا کہ اس جنت کی زمین کے اندر دنیا کے اندر رہتے ہوئے شجر کاری کریں۔ کس طرح؟ یہ کلمات پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انسان جب یہ کلمات پڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کی زمین کے اندر شجر کاری کرتا ہے، درخت لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی کو خوشحال بنائے۔ ساتواں اصول، اگر انسان اپنی زندگی کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، تکلیفوں اور آزمائشوں سے پاک ہو جائے، تو تکلیف اور مصائب آنے پر اس کو چاہیے صبر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے ہر کام پہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر ہی خیر ہے۔
ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرما دیتا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا. جن کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کاموں سے دور رہتا ہے، بلکہ وہ صبر کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. تکلیف اور مصیبت آنے پر صبر کرنا یہ مومن کی پہچان ہے. آپ نے فرمایا جب مومن شخص تکلیف، آزمائش اور مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اس معاملے کے اندر بھی خیر و برکت لے آتی ہے، اس کے معاملے کے اندر بہتری آ جاتی ہے کہ مومن کا ہر کام ہی تعجب والا ہے. جب نعمت ملتی ہے پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام اور کثرت کے ساتھ سجدے کرنا یہ مومن کی پہچان ہے. اور مومن تکلیف آنے پر یا خوشی ملنے پر اپنے خالق اور مالک کے حضور سجدہ ہی کرتا ہے. عزیزان گرامی، میں اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو خوشحال بنائے اور جو پریشانیاں اور مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں وہ ہم سب سے دور فرمائے. ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ درگزر فرمائے. ہم جس طرح یہاں جمع ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس سے جمع فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.